آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت شریف کعبے کے اندر ہوئی یا حضرت ابو طالب کے گھر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، پہلا سوال آیا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم جو کہ داماد رسول ہے اور عقیل رسول ہے، زوج بطول ہے، سیدہ کائنات کے زوج ہے، شوہر نامدار ہے، حسنین کریمین کے بابا ہے، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، ان کی ولادت کہاں ہوئی؟ عزیز دوستو، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں سے امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین انتہائی معتبر مانی جاتی ہے، اور انہوں نے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ کعبے کے اندر پیدا ہوئی ہے، پیدا کعبے کے اندر ہوئی ہے۔ اور عزیزان گرامی خود اس کو شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا، اور تحفہ اثنا عشریہ میں اس کو شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا، اور کثیر محدثین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ مولا علی شیر خدا کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کعبے کے اندر مولا علی پیدا ہوں تو مولا علی کا مقام بڑھے گا؟ عزیزان گرامی قدر، مولا علی پہلے سے رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ مولا علی کی عظمت کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ولیوں کا سردار ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے آنر دینا چاہا کہ ان کو کعبے میں پیدا ہونے کی اللہ پاک نے سعادت بخشی۔ تو اہل سنت و جماعت کی مختلف کتابوں میں اس بات کا باضابطہ بیان ہے کہ مولا علی شیر خدا 13 رجب المرجب کو کعبے کے اندر تشریف لائے، کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ اور ایک سوال، 3 سوال ایسے آئے ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھوں گا۔ پہلا سوال، دین اسلام میں ایک فرقہ ایسا ہے جو رام، کرشن اور شیوا وغیرہ شخصیات کو نبی کہتے ہیں، کیا ایسا کہنا درست ہے؟ یہ ایک کوشچن آیا ہے، کچھ لوگ امت میں ہوئے ہیں، اب میں بڑے نام بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ بڑی شخصیتیں ان کے نام میں لوگوں کے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی پیدا فرمایا، ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اے میرے حبیب آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو بیان آیا ہے کہ اللہ پاک نے ہر قوم کو ایک ہادی عنایت فرمایا ہے۔ وہ ہادی کون ہے؟ وہ ہادی نبی ہے۔ اب نبی کون ہے، کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ عزیزان گرامی قدر، کسی بھی شخصیت کو نبی کہنے کے لیے ہمارے پاس معیار قرآن ہے، ہمارے پاس معیار حدیث ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیریکٹر بہت اچھا ہے، ان کی تعلیمات بہت اچھی، ایسا آپ بول سکتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں۔ بعض کی تعلیمات، بعض کا کیریکٹر جن کے اندر سچائی ہے، آپ یہ بول سکتے ہیں کہ he was a pious man، وہ نیک آدمی ہے، ایسا آپ بول سکتے ہیں، مگر آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میسنجر ہیں، پروفٹ ہیں، رسول ہیں۔ یہ ڈیسائیڈ کرنا یا اس بات کا اعلان کرنا، ہم اتھارٹی نہیں ہیں، ہم اپنی حیثیت کو جانتے ہوئے ہمیں کوئی بات کہنی چاہیے۔ کرشن کے بارے میں، رام کے بارے میں، شیوا کے بارے میں، اور دیگر جو ہمارے ہندو بھائیوں کے بدھا بھی بڑی زبردست شخصیت گزری ہے، ان کی تعلیمات اگر آپ دیکھیں، مگر اس کے باوجود ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں۔ اگر واقعی اگر ان کی سیرت محفوظ ہے تو بہت سے کیریکٹرز تو ایسے ہیں کہ ان کی کوئی اثر ہی نہیں ہے، ایسا بھی ہے، وہ کیریکٹر نہیں ہے، وہ قصہ ہے، وہ کیریکٹر نہیں ہے، ایک اسٹوری ہے، وہ کیریکٹر نہیں ہے، کہانی ہے۔ اب میں بھگوانوں کے نام لے لینا چاہتا ہوں، انڈیا میں بیٹھا ہوا ہوں، بہرحال بہت سے ایسے بھگوان ہیں، انسان کی جگہ ہاتھی بن گئے، اب میں اس سے بڑھ کر نہیں بولتا، آپ لوگ جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو یہ قصے کہانیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر اگر کچھ لوگ گزرے ہیں اچھے کیریکٹر والے بھی، تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنے طور پر رسول بولیں، پیغمبر بولیں، میسنجر بولیں، چونکہ ہم اتھارٹی نہیں، ہم انہیں کو رسول بولیں گے جن کا ذکر اللہ کے کلام میں آیا ہے، جن کا ذکر رسول اللہ کی احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اور یہی سیفسٹ راستہ، اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد، بیعت رضوان کے بعد جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، کیا وہ لوگ صحابی ہیں یا نہیں؟ یہ ایک نیا فتنہ ہے جو اس وقت امت میں اٹھ رہا ہے۔ عزیز دوستو، امت کو جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ کون سی جماعت پر؟ اہل سنت و جماعت پر، صحابہ کی جماعت، اور پھر اہل سنت و جماعت، پوری جماعت جو بولے۔ ایک بعض تحقیقات بعض لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، مگر ایسی کوئی تحقیق نہیں بیان کرنی چاہیے
جس سے امت میں جھگڑے پیدا ہوں اور امت میں فساد پیدا ہو. چونکہ اگر آپ صلح حدیبیہ تک کی بات بولیں تو اس وقت تک صرف 10,000 لوگ ہیں حضور کے ساتھ. 10,000 بھی. فتح مکہ کے موقع پر 8,000 لوگ تھے، مان لے بھی تو 10,000. مگر صحابہ کی جو تعداد ہے، حضرت ڈاکٹر حمید اللہ ان کا تعلق مدراس سے تھا، بعد میں وہ حیدرآباد آ گئے تھے، حیدرآباد سے پھر وہ پیرس گئے تھے، اسلام کے بڑے مبلغ بنے، قرآن کا انہوں نے فرینچ لینگویج میں ترجمہ کیا. ان کی تحقیق کے مطابق صحابہ کی تعداد 5 لاکھ ہے. ان کی تحقیق کے مطابق، ان کی ریسرچ بہت بڑے ریسرچ اسکالر کو گزرے ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق صحابہ کی تعداد 5 لاکھ ہے. اور اللہ پاک نے بھی قرآن مجید میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے حبیب جب اللہ کی مدد اور فتح مکہ ہوا آئی اور فتح مکہ ہوا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے میرے حبیب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے دامن میں داخل ہو رہے ہیں. تو جب فوج در فوج رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر لوگوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کی صحبت پائی ہے، تو ائمہ اہل سنت کے پاس 99% محدثین کا، متکلمین کا اس بات پر متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو دیکھ لینے والا، یا اگر آنکھیں نہیں ہیں، حضور کی صحبت میں ایمان کے ساتھ پہنچنے والا اور ایمان کی حالت میں مرنے والا صحابی ہے. تو ہم صحابی کے صحابیت کے دائرے کو محدود نہیں کر سکتے. بس بعض علماء کے پاس ائمہ کے اقوال ہیں مگر وہ شاذ ہیں، بہت تھوڑے ہیں، پوری جماعت کے مقابلے میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو صحابہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ صرف صلح حدیبیہ تک ہیں یا فتح مکہ تک ہیں. ہاں یہ بولیے کہ صحابہ کرام سے بھی کچھ خطائیں ہو سکتی ہیں، ایسا وہ بھی عقیدت کے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. بالخصوص مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. رسول اللہ نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں تم دیکھو کہ پوری امت ایک طرف جا رہی ہو اور میرا علی ایک طرف جا رہا ہو، پوری امت کے راستے کو چھوڑ دینا، میرے علی کے راستے کو اپنا لینا، کیونکہ علی غلطی کے راستے پر نہیں چل سکتا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سچائی میں جتنی جنگیں ہوئیں ان میں حق پر مولا علی تھے، یا بالکل کہہ سکتے ہیں مگر صحابیت کے دائرے سے خارج کرنا بڑی جرت ہوگی جو نہیں کرنی چاہیے، آداب کے خلاف. جزاکم اللہ خیرہ. اور ایک سوال آپ کی بارگاہ میں ہے کہ ہاشمی سید، علوی سید اور فاطمی سید، ان سیدوں میں امتیازی فرق کیا ہے؟ عزیز دوستو، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے سید ہی ہوتے ہیں. ہاں زیادہ فضیلت فاطمی سید کی ہے، چونکہ ان کو ایک نسبت حضور کے خاندان سے ہونے کی ہے، دوسری نسبت حضور کے خون ہونے کی ہے، رسول اللہ کی بیٹی کے وہ بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں. تو ہاشمی سید پر اور آپ نے علوی سید پر، فاطمی جو سید ہے، اب علوی جو سید ہے اس کو مولا علی کی نسبت حاصل ہے، فاطمی جو سید ہے اس کو مولا علی کی بھی نسبت حاصل ہے، فاطمۃ الزہرا کی بھی نسبت حاصل ہے. تو عزیز دوستو نور علی نور، نور پر نور ہو گیا. تو عزیز دوستو جو فاطمی سید ہے ان کی فضیلت زیادہ ہے. پھر علوی سید کی چونکہ ان کو ہاشمیوں سے بڑھ کر وہ اس واسطے ہے کہ ان کے بابا ولیوں کے سردار ہیں، تو یہ ایک علوی سید ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہاشمی سید ہے. پھر تمام سیدوں پر صدقہ کھانا حرام ہے اور ان تمام سیدوں پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے شان والے ہیں. اور اخیر بات جو اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ نسب بے پناہ فائدہ دیتا ہے، مگر نسب والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کیریکٹر پر توجہ دیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نسب کی اہمیت کا انکار کرے بغیر کیریکٹر پر بھی توجہ دینی چاہیے. کوئی بندہ تکیہ لگا کر نہیں بیٹھ جا سکتا کہ میں سید ہوں، آؤ میرے ہاتھ چومو، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں نمازیں چھوڑ سکتا ہوں. اس کا اپنا معاملہ ہے مگر اجازت نہیں ہے. سید کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسنین کریمین کو زیادہ فالو کرنے والا ہو، مولا علی کا زیادہ چاہنے والا ہو. سیدہ فاطمۃ الزہرا کی عبادتوں کی جھلکیاں اس کی عبادت میں نظر آتی ہوں تو مرتبے کے حساب سے سب سے بلند فاطمی سید ہیں، پھر علوی سید ہیں، اس کے بعد ہاشمی سید ہیں. مگر تمام امت پر حضور کی ان ساری نسبتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ حسن الجزا. ایک سوال تمل میں آیا ہے اور اردو میں جواب چاہتے ہیں، اردو زبان میں بھی وہ سن لیں گے. تمل میں جو سوال آیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ولیمارگلی پٹری سرپاگ کورم تنگلیڈم اور کیلوی سمادیگلی پکتلے مریادی کریواگ امندرپد یند ودتل نیام. یہ آپ جنہوں نے بھی یہ سوال بھیجا ہے وہ سمادی جو لفظ لکھے ہیں وہ خود غلط ہے. ہم خبر اولیاء اللہ کے جو آرام گاہ ہے اسے ہم مزار بولتے ہیں، اسے خبر نہیں بولتے، اس لیے آپ سمادی جو لکھے ہیں اسے پہلے درست کر لیں.
جی اور اس کے بعد پوچھتے ہیں پلی واصل گل چیر لمند ترود کوڈما. حضرت سوال یہ ہے کہ ولیوں کی شان زبردست بیان ہوتی ہے یہاں پہ، لیکن ولیوں کے جو مزارات ہیں اس کے آس پاس بے ادبی کے ساتھ بیٹھنا کیسا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، جو ولی ہوتا ہے اس کا زندگی میں جیسے اکرام ہوتا ہے، زندگی میں جیسے احترام ہوتا ہے، اس کے انتقال کے بعد بھی اس کا اسی طرح احترام کرنا لازم ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ولی نہیں، ایک عام مسلمان بھی ہے، اس کی قبر پر اگر کوئی بندہ پیر رکھے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قبروں پر مت بیٹھو، قبروں کا اکرام کرو. تو اولیاء اللہ کے پاس اگر جانے کا ارادہ ہے تو ادب کے ساتھ جانا چاہیے. اب اولیاء کے آستانے پر آ کر کوئی بے ادبی کر رہا ہے تو اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. اور اس سوال کے ذریعے جو درگاہ والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. بالخصوص میں نام لے لوں گا، بڑے سرکار ہیں ہندوستان میں، مگر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ عقیدت کے ساتھ جاتا ہے اس کو چھڑکیاں دی جاتی ہیں، اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں، اس کو دھکے دیے جاتے ہیں. میں بے ادبی نہیں کر رہا، مگر یہ سلوک درگاہ والوں کا درست نہیں ہے، یہ سلوک اولیاء اللہ کا نہیں ہے، یہ سلوک درگاہ والوں کا ہرگز نہیں ہے. درگاہ والے وہ ہوتے ہیں جو ہر ایک کو سینے سے لگاتے ہیں. تو درگاہ والوں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے خود باادب بنیں. آپ خود باادب بنیں گے تو آنے والے سامعین بھی خود بخود باادب بنیں گے. اور درگاہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر حاضری ادب کے ساتھ دینے والے کو حضور کے دربار کا ادب بھی نصیب ہو جایا کرتا ہے. وہ جب ولی کی بارگاہ میں اتنی ادب سے حاضر ہوگا تو حضور کی بارگاہ میں کیسے ادب سے حاضر ہوگا. آج آپ دیکھ رہے ہیں 90% لوگ سیلفی چلا رہے ہوتے ہیں حضور کے روضے مبارک پر حاضر ہونے کے بعد. کون ہے سامنے، ان کو احساس نہیں ہوتا، نہ آنکھیں بھیگ رہی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں مدینہ میں 2-3 دن کے بعد مجھے جانا ہے، پرسوں جا کر آیا، میں 3 مہینے قبل مدینہ منورہ میں تھا، پھر 3 دن بعد میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں شب معراج کے لیے. تو عزیزان گرامی قدر ہو کیا رہا ہے، بالکل احساس ختم ہو گیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. عزیز دوستو آپ دیکھیں سارے بندے فون چلا رہے ہیں اور گھر والوں کو بتلا رہے ہیں یہ روضہ رسول ہے، بھائی سر آنکھوں پر ہے، مگر وہ بارگاہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں فون چلایا جائے. وہ بارگاہ ادب سے جانے کی. وہ ادب بندہ سیکھتا کہاں ہے؟ وہ بندہ وہیں سیکھتا ہے جو بندہ درگاہوں کو ادب کے ساتھ جایا کرتا ہے. شبت اللہ شاہ ولی کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جائے گا، وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بے ادبی کے ساتھ نہیں جا سکتا. تو عزیز دوستو یہ درگاہ ہے در حقیقت حضور کی بارگاہ کا ادب سکھلانے کے لیے ہوا کرتی ہیں. تو ادب کے ساتھ جانا چاہیے ورنہ بڑی تباہی ہے. جزاکم اللہ خیر. اور مسجد میں چیئر میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مسجد میں چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے خلاف ہے. پہلی بات، سیدھی بات، حضور علیہ السلام کبھی مسجد میں چیئر ڈال کر نہیں بیٹھے. حضور منبر پر رونق افروز ہوتے تھے، اس وقت ہوتے تھے جب خطبہ دینا ہوتا تھا. ہمارے ہاں بالکل چرچوں کا انداز، بالخصوص بڑے سٹیز میں، ہمارے ہاں حیدرآباد میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، مسجد کا ایک بہت بڑا حصہ چیئروں کے لیے وقف کر دیا گیا ہے. باضابطہ وہاں چیئرز ڈالی جاتی ہیں اور بالکل چرچ میں جس طرح لوگ آ کر چیئر، میرے جمعہ کے بیان میں آپ کی خدمت عرض کروں کم سے کم 200 آدمی چیئر پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. 200 آدمی. بڑی مسجد ہے وہ. اسد الدین اویسی صاحب امپی جو ہے وہ وہاں کے متولی ہیں، صدر ہیں اس مسجد کے. اس مسجد میں کم سے کم 200 چیئر ہوتی ہیں جس پر لوگ بیٹھ کر تقریر سن رہے ہوتے ہیں. ہمیں حتی الامکان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کرسیوں پر بیٹھنے کے بجائے فرش پر بیٹھ کر بندگی کا اظہار کرنا چاہیے. جتنا بندہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، جتنا تواضع، عبادت کہتے ہیں کس کو ہے، غایت الذل، انتہائی ذلیل اپنے آپ کو کر لینا، اس کو کہتے ہیں عبادت. انتہا پر پہنچ جانا. اور کرسی پر بیٹھنا ایک معنی میں یہ تواضع کے بھی خلاف ہے اور عاجزی کے بھی خلاف ہے، انکساری کے بھی خلاف ہے. حضرت علی اکبر بادشاہ یہاں تشریف فرمائے، ان کا جو مرید ہوگا آپ اس کو 1 لاکھ روپیہ دیں اور بولے یہاں آ کر آپ بیٹھ جائیں. بولے گا میں نہیں بیٹھوں گا. کیوں نہیں بیٹھیں گے بھائی؟ وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہے. بولے گا میرا مقام ان کے برابر نہیں ہے، میرا مقام ان کے قدموں میں ہے. حضرت یہاں تشریف فرما، حضرت کے ساتھ ان کے مریدین، حضرت سے کے ساتھ میں کسی مرید کو بولوں یہاں کر بیٹھ جاؤں، بولے گا نہیں، حضرت کا مقام ان کے قدموں میں ہے، میرا مقام ان کے قدموں میں. تو عزیز دوستو اللہ کی جو بارگاہ ہے اس کا. اب رہی بات مجبوری کی، وہ مجبوری واقعی حد درجے کی مجبوری ہو. آج کل ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں غذا صحیح نہیں ملنے کی وجہ سے، یہ بھی ایک مجبوری ہے. ان مزدوروں کو بھی پکڑنا پڑے گا، ساروں کو ہم بے ادب نہیں بول سکتے. واقعی کوئی بندہ 70+ ہو چکا ہے اور میں آپ کی خدمت عرض کروں کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے جوڑوں میں درد بڑھ رہا ہے، ایکسرسائز نہیں ہونے کی وجہ سے. نماز پڑھتے رہنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ پیروں کی تکلیفوں سے بھی بچایا کرتا ہے. نماز نیچے بیٹھ کر پڑھنے والا زندگی بھر فٹ رہتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کرسی پر نہیں بیٹھے، تلاوت بھی نیچے بیٹھ کر کریں، واز بھی نیچے بیٹھ کر سنیں، ذکر بھی نیچے بیٹھ کر کریں. مجبوری اگر ہے
پھر کرسی پر آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پیٹ چھٹ رہے ہیں، آپ دیکھیں موٹے پیٹ، وجہ کیا ہے؟ سجدہ نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، سجدے سے محروم ہو جانا بہت بڑی محرومی ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ آیت میں نہیں پڑھوں گا، آیت پڑھتے ہی آپ تمام پر سجدہ واجب ہو جائے گا۔ سورۃ العلق کی آخری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ تو جو بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جیسا قرب انسان کو سجدے میں نصیب ہوتا ہے ویسا قرب انسان کو کسی عمل میں نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ کرسی پر نماز پڑھتا ہے وہ سجدے کی سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کرسی کو حتی الامکان اوائڈ کریں۔ اب رہی بات تو یہ آپ بیمار ہیں، ایک صاحب کو میں نے پوچھا کرسی پر کیوں ہے؟ تھوڑا سا بخار دکھ رہا میرے کو۔ بھائی بخار سے کرسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بخار میں ہم نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہ بھی بخار بھی نہیں ہے، زکام ہے، تھوڑی سی حرارت ابھی آنے والی ہے، انہوں نے کرسی ڈال لی ہے، حرارت مجھے آنے والی ہے، اب 2-3 دن تک آرام کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ دین پر نماز ادا کریں۔ حضور کی سنت مبارکہ بھی ہے، صلحاء، اولیاء، صحابہ، جتنے اللہ والے ان تمام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آج لائیو پروگرام چل رہا تھا اس میں ایک ویور سوال کرے تھے، انگلش میں کرے تھے۔ اکارڈنگ ٹو اسلامک بلیف اللہ از فری فرام بینگ پلیس اینڈ ڈائریکشن، بٹ the Mi'raj stories like Mi'raj واقعہ sounds like Allah stayed in one direction. Why he choose Ka'batullah Aqsa then Mashhad? بہت خوبصورت سوال آیا ہے کہ ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کسی مکان میں موجود نہیں ہے۔ بطور مثال نعوذ باللہ اللہ اگر کرسی پر ہے تو کرسی بڑی ہوگی اور اللہ چھوٹا ہوگا۔ اگر اللہ کو کوئی بولے اللہ عرش پر ہے تو عرش بڑا ہوگا اور اللہ چھوٹا ہوگا۔ ہمارا یہ متفقہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر سما نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو کسی محدود مقام پر رکھ نہیں سکتے، چونکہ وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، مکانیت سے پاک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے عرش پر اپنے حبیب کو کیوں بلایا؟ زمین پر اگر اللہ تجلی ڈالتا زمین کا کیا حال ہوتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلایا۔ اب کیا اللہ تعالیٰ کو پورا رسول اللہ نے ایک ہستی کی طرح دیکھا؟ عزیزان گرامی قدر، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ کا جلوہ تو دیکھا گیا مگر اللہ کی ہستی کا ادراک کا مطلب پوری ہستی کو پا لینا یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو دیکھا ضرور ہے مگر ایک ہستی کے طور پر نہیں دیکھا، اس کی شان کے مطابق اللہ نے جلوہ دکھلایا ہے۔ اور صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی ذات پر زیادہ غور کرنے سے بچنا چاہیے، انسان کے بہک جانے کے امکانات ہیں۔ پھر اللہ سے ہم قریب کیسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ابتدائی میں سمجھایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں تفصیل کم بیان فرمائی، اپنی صفات کے بارے میں، صفات کا مطلب کوالٹیز کے بارے میں اللہ پاک نے زیادہ تفصیل دی ہے۔ تو اللہ کی کوالٹیز پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر غور نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہم بہت چھوٹے دماغ والے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مگر اتنی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا جلوہ رسول اللہ کو دکھلایا تھا کہ ذات کا احاطہ ہو گیا، گھیراؤ ہو گیا، یہ امپاسبل ہے۔ یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں، رسول اللہ جانتے ہیں، دکھانے والا جانتا ہے، دیکھنے والے جانتے ہیں، ہم اس بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ ہم اتنا مانتے ہیں کہ رسول اللہ کو اللہ نے اپنا جلوہ دکھلایا ضرور ہے۔ آخر وقت کی کمی آپ حضرات کے سامنے ہے، اس واسطے ہم ایک بچہ اٹھا بچے کا لے لیتے ہیں آخری۔ السلام علیکم حضرت، میرا سوال ہے عشاء کی نماز کو نفل اور سنت ہے، عالم بولتے وہ کو نفل، عالم بولتے وہ کو سنت ہے، کون سا؟ میں بچے کا کوشچن سمجھ گیا، انہوں نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، میں آپ کا سوال سمجھ گیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نفل کو بھی سنت بول دیتے ہیں اور بہت سے لوگ سنت کو بھی نفل بول دیتے ہیں، تو سنت کیا ہے اور نفل کیا ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، بیسیکلی سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ، ایک سنت غیر مؤکدہ۔ دو سنت کی قسمیں، مؤکدہ وہ سنت جس کو حضور نے ریگولرلی ادا فرمایا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور کبھی حضور نے اپنایا ہو کبھی چھوڑا ہو، اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور سنت غیر مؤکدہ کا نام نفل بھی ہے۔ تو نفل جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، دونوں نام اسی کے۔ اسی لیے اللہ پاک نے تہجد کا ذکر کرتے ہوئے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ تو کنفیوز نہ ہو، بس سنت کو آپ دو حصوں میں بانٹ دیں، ایک مؤکدہ ایک غیر مؤکدہ۔ غیر مؤکدہ کے دو نام ہیں، کتنے نام ہیں؟ کتنے نام ہیں غیر مؤکدہ کے؟ دو۔ ایک سنت غیر مؤکدہ بھی اس کا نام ہے،
اسی کا نام نفل بھی ہے۔ تو یہ دو نام ایک ہی نماز کے ہیں، جیسے ایک انسان کے دو نام ہو سکتے ہیں، اسی طرح ایک نماز کے بھی دو نام ہو سکتے ہیں۔ غیر موقدہ یا نفل کا قصہ کیا ہے؟ پڑھے تو ثواب ملتا ہے، نہیں پڑھے تو عذاب نہیں ملتا، مگر سنت موقدہ چھوڑے جان بوجھ کر، یا بندہ سفر میں رہو اور بندہ وہ سنت موقدہ چھوڑے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں گناہ گار قرار دیا جاتا ہے۔ فرائض کے ساتھ سنتوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑا فرقہ اس وقت دنیا میں ہے، فرائض چھوڑتا نہیں ہے، سنت پڑھتا نہیں ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے ان کا حال۔ عزیز دوستو، یہ اولیاء اللہ کے طریقے پر نہیں ہے، یہ صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہے۔ ہر سنت موقدہ اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ فجر کی دو سنتوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، یہ دو سنتیں مجھے دنیا اور ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر مجھے فجر کی دو سنتیں پسند ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو بندہ ظہر کی 4 سنت موقدہ ادا کرتا ہے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو عزیز دوستو، رسول اللہ نے مختلف شانیں بیان فرمائی ہیں، تو سنت موقدہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سنت غیر موقدہ یا نفل آپشنل ہے، آپ کی مرضی پر موقوف ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وقت کی بڑی کمی ہے، دو سوال خواتین کی طرف سے آئے ہیں اور بڑا اصرار کیا جاتا ہے کہ ہمارا جواب دے دیں، تو 2 سوال سے میں مجلس اس نشست کو ختم کر دوں گا۔ اور سوال یہ ہے کہ پہلا سوال ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں ثواب کی نیت سے کرنا ہے یا اللہ کے لیے کرنا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بھول جاؤں گا میں، ایک پہلے لیتا ہوں پھر دوسرا لیتے ہیں۔ عزیزان اکرام خاطر، پہلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ ہمیں عمل جو کرنا ہے، عمل اس واسطے کرنا ہے کہ ہمیں ثواب ملے، یا عمل ہمیں اس واسطے کرنا ہے کہ اللہ ملے؟ عزیز دوستو، یہ کرنے والی کوئی صوفیہ معلوم ہوتی ہیں۔ صوفیہ کا مطلب اللہ کی کوئی نیک بندی معلوم ہوتی ہے، ورنہ عام بندہ تو جو عمل کرتا ہے وہ کرتا ہے اس واسطے کہ اس کو جنت ملنے والی ہے۔ بعض تو جو نوجوانوں کو اتنا حوروں کے قصے سنائے جاتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو حوروں کی تمنا میں پڑھا کرتے ہیں، 70 حوریں ملیں گی، 80 حوریں ملیں گی، 140، وہ پوری تمنا حوروں کی رہتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نکلی، 2 بکیٹیں ان کے ہاتھ میں تھیں، ایک بکیٹ میں پانی تھا، ایک بکیٹ میں آگ تھی۔ رات میں حضرت بی بی رابعہ بصریہ جانے لگیں تو بیوی سے کسی نے پوچھا، اے رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ ارشاد فرمایا، یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، پانی سے میں جہنم کو بجھا دینا چاہتی ہوں اور آگ سے میں جنت کو جلا دینا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، اے بی بی آپ کو جنت اور جہنم سے پرابلم کیا ہے؟ فرمانے لگی، میں جس کو دیکھ رہی ہوں وہ یا تو عبادت جنت کی خواہش میں کر رہا ہے یا جہنم کے خوف میں کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ بندہ جب عبادت کرے نہ تو جنت کے لیے کرے نہ تو جہنم کے لیے کرے، بندہ عبادت کرے تو اللہ کی خاطر کرے۔ تو عزیزان اکرامی قدر، بہت سے لوگوں کو عمل کرنے کے بعد یہ جذبہ پیدا، میں ولی بن جاؤں گا، یہ بھی ہے شوق۔ آپ کو معلوم ہے ایسے بھی ہیں، پورا گناہوں سے بچتے، کیوں بچتے؟ میں ولی بن جاؤں۔ عزیزان اکرامی قدر، ولایت کا شوق بھی غیر کا شوق ہے، ولایت کی تمنا بھی غیر کی تمنا ہے۔ ولایت بھی مقصود انسان کی نہیں ہونی چاہیے، انسان کا مقصود صرف ایک ذات ہونی چاہیے، وہ ذات باری تعالیٰ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الدہر میں فرمایا، حضرت مولا علی بی بی فاطمہ حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ کی خاطر کھلایا کرتے ہیں، ہم تمہیں کھانا اس واسطے نہیں کھلاتے کہ تمہارا شکریہ حاصل کریں یا تم سے بدلے میں کوئی چیز لے لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ پاک جہنم کی آگ سے سب سے بڑھ کر ڈرنے والے کو بچائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اس واسطے دیتا ہے کہ اس کا دل پاک ہو جائے، اس کا رب راضی ہو جائے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ عبادت کرتا ہے تو پروردگار کی رضا کے لیے کرتا ہے، رب اعلیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ایسے بندوں کی خاطر اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب وہ بندے، اس بندے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور آخری بات میں اس سوال کے جواب میں عرض کروں کہ جنت میں بھی کچھ لوگ غم زدہ ہوں گے۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ جن کو اللہ بے پناہ نعمتیں دے گا اور اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندو تم خوش ہو؟ وہ بولیں گے، مولا ہم نے راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت اس واسطے نہیں کی تھی کہ ہمیں حوریں ملیں، غلمان ملیں اور باغات ملیں، ثمرات ملیں، اولاد ملے، بیویاں ملیں، ہم تو راتوں میں جاگ کر تجھے پکارا اس واسطے کرتے تھے کہ ہمیں پردہ گرا کر تیرا جلوہ دکھا دیا جائے۔ اے اللہ، تیری جنت میں ہمیں اس وقت تک مزہ نہیں آئے گا جب تک کہ تیرے چہرے کو تکنے کی سعادت ہمیں نصیب نہیں ہو جائے گی۔ تو سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ وہ ہیں
جو جنت کے لیے نہیں اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں. کیا جنت مانگنا گناہ ہے؟ ایسا ہی معلوم پکڑ لے آپ نے جنت کیوں مانگی؟ ان سے یہ عرض کروں جنت مانگنا حضور کا حکم ہے، جہنم سے پناہ مانگنا حضور کا حکم ہے. حضور دن میں فجر کے بعد بھی مغرب کے بعد بھی بار بار فرما کرتے تھے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. رسول اللہ جنت بھی مانگتے تھے اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی مانگتے تھے. حضور کو جہنم سے بچنے جانے کا نعوذ باللہ کوئی خوف نہیں تھا. ہماری تربیت کے لیے رسول اللہ نے فرمایا نہ جنت مانگنا گناہ ہے نہ جہنم سے خوف کھانا گناہ ہے. رہی بات عبادت کس واسطے ہو، عبادت بوجہ اللہ ہو، یہ ہے اسلام کا حکم. یہ آخری سوال تھا عورتوں کی طرف سے، وہ یہ کہ معراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے منظر دکھایا تھا اور جنت کا منظر بھی آیا تھا، کون کون جنت میں کس عمل کی وجہ سے گیا، جہنم کے عذاب بھی دکھائے گئے. گویا کہ وہ ساری چیزیں دکھا دی گئی ہیں. تو اب حضور کے علم کے حساب سے یہ پورا پاسٹ ہو رہا ہے یا وہی جو کچھ پلے کیا گیا اس کو ریپیٹڈ مطلب یہ چل رہا ہے؟ یہ بھی بہت خوبصورت کوشچن ہے. یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ابھی جنت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، جہنم کا فیصلہ بھی نہیں ہوا. جنتی جنت میں میدان محشر کے بعد جائیں گے، جہنمی جہنم میں میدان محشر کے بعد جائیں گے. جب جائیں گے بعد میں تو حضور نے پہلے کیسے دیکھ لیا؟ عزیزان گرامی قدر، اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے جو کام ہونے والا تھا پہلے ہی اپنے حبیب کو وہ کام بتلا دیے. پروجیکٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، بلڈنگ بنتی ہوتا کیا ہے، بلڈنگ بعد میں بنتی ہے. ہمارے حیدرآباد میں پریسٹیج سٹی کے نام سے بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، بنگلور والے کر رہے ہیں. عزیز اس کو وہاں کچھ بھی نہیں بنا رہی، لوگ جا کر کروڑوں روپے ڈال رہے ہیں. آپ کو انڈیپینڈنٹ ہاؤس چاہیے 11 کروڑ، آپ کو فلیٹ چاہیے 2.5 کروڑ، 3 کروڑ، 5 کروڑ. عزیز اس میں کچھ بھی وہاں نہیں ہے مگر لوگ ڈال رہے ہیں. کیوں؟ ان لوگوں کا جو پریزنٹیشن ہے وہ ایسا ہے کہ وہاں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعی آپ گھر میں پہنچ گئے. کار پارکنگ ایک نمونے کے طور پر انہوں نے بنا دیا ہے، ایک رول ماڈل کے طور پر انہوں نے تیار کیا ہے. جنت میں بھی اللہ پاک نے داخل تو بعد میں کرنا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل اپنے حبیب کو پہلے بتلا دیا تاکہ حبیب دنیا میں تشریف لا کر اپنی امت کو اور اپنے غلاموں کو اس کی خبر دے سکیں، تاکہ غلام گناہوں سے بچ سکیں، ان نیکیوں کو اپنا سکیں. ہونے والا تو بعد میں. جب بندے اور انجینئرس اپنا پروجیکٹ تیار کر سکتے ہیں ماڈل، تو اللہ کو ماڈل تیار نہیں کر سکتا. تو ماڈل اللہ پاک نے بتلایا ہے، ہونے والا تو انشاءاللہ بعد میں ہی ہے. الحمدللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. اور ہمارے اختتام کے موقع پر میں ہدیہ تشکر کے لیے حضرت مولانا مولوی محمد علی رشادی نیازی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، ہدیہ تشکر پیش کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی لئن شکرتم لازیدنکم وقال رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس. محترم بزرگان دین و حاضرین مجلس، اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج کا یہ علمی مجلس کامیاب رہا. سب سے میں پہلے اللہ کی بارگاہ سمدیت میں شکر گزار ہوں، پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد میں اپنی ہدیہ تشکر کو مختصر کرتے ہوئے سجادہ صاحب کی طرف سے اور غلامان اہل بیت کی طرف سے میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. جو مقررین حضرات صبح اور دوپہر میں دونوں وقت میں یعنی تقریر فرمائے ہیں، جو اولاد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہو اور اولاد غوث اعظم ہو، دونوں کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر اسٹیج پر جلوہ افروز جو دائیں جانب اور بائیں جانب پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے اکابرین، علماء، شیوخ، مشائخ، سب کو میں تہ دل سے غلامان اہل بیت اور سجادہ صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر جو حضرات آرکاٹ کے اور بیرونی جو بستیوں سے اپنی اپنی بستیوں سے آئے ہوئے ہیں، سب کو فردن شکریہ ادا کرتا ہوں. اور باہر کے پنڈال میں جو تشریف فرما خواتین ہیں، سارے ماں اور بہنوں کو میں غلامان اہل بیت کے جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر اس جلسے کے کامیابی کے لیے جو سارے زمانے سے یعنی بہت سارے دنوں سے محنت کر رہے ہیں، پنڈال کے کام میں ہو، اسٹیج کے کام میں ہو، کھانا کھلانے کے کام میں ہو، سودے کے کام میں ہو، ہر قسم کی جو مالی اور محنتیں کیے ہیں،
ضرور انہوں نے اخلاص کے ساتھ کیا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم فرمائے، اور جن کے نام چھوٹ رہے ہیں سب کا میں تہ دل سے شکریہ کرتا ہوں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہر سال ہم دیکھتے ہیں یہ سوال و جواب کی نشست میں بیکار اور لایعنی سوالیں آتی ہیں۔ الحمدللہ اس سال بہت خوشی محسوس ہوئی کہ شریعت کے دائرے کے اندر سوال پوچھا ہے، جو مجلس کے تعلق سے ہے ایسے سوال پوچھے ہیں، ایسے سوال رکھے ہیں نوافل کے بارے میں، معراج کے بارے میں، تو بزرگان دین کے تعظیم کے تعلق سے ایسے سوال لوگوں کو فائدہ مند دیتے ہیں۔ تو میں آخر سب کا میں تہ دل سے غلامان اہل بیت کی جانب سے پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔